نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا. آمين ثم آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شرح کتاب العمرہ، عمرے کا بیان۔ ہماری حدیث کے ان کتابوں اور ان ابواب میں حج اور عمرے کا بیان کا سلسلہ جاری ہے۔ حج کے احکامات پر ہم نے وضاحت سے ان تینوں کتب میں بات کی۔ اگر ہم دیکھیں تو عمرہ اور حج کے درمیان اگر عربوں کے حوالے سے فرق دیکھا جائے تو عمرے کو عرب حج اصغر کہتے ہیں اور حج کو حج اکبر کے نام سے وہاں پر پکارا جاتا ہے۔ اگر ہم کچھ تھوڑی سی تصحیح کر لیں پھر دوبارہ تو حج اکبر، جیسے یہاں پہ کچھ لوگوں کا تصور ہے کہ جو جمعے کا حج ہے اس کو حج اکبر کہا جاتا ہے، ایسا کوئی تصور جو ہے وہ شریعت میں موجود نہیں ہے۔ نہ ہی جمعے کا جو حج ہے اس کو حج اکبر کہا جاتا ہے اور نہ ہی اس کا اجر جو ہے وہ زیادہ ہے، نہ کوئی اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ صرف حج کو حج اکبر اور عمرے کو حج اصغر کے نام سے عربوں کے ہاں جانا جاتا ہے۔ حج اور عمرے میں بنیادی طور پر جو فرق ہے وہ اس کے دنوں اور اس کے تاریخوں کے حوالے سے ہے، کیونکہ حج خاص تاریخوں اور خاص مہینے میں ان مناسک حج کو پرفارم کرنے کا طریقہ جو ہے وہ حج ہے، لیکن ان تاریخوں اور مہینوں کے علاوہ باقی سال میں جب وہ طواف اور سعی کی عبادات جو ہیں ان کا معاملہ کیا جاتا ہے تو اس کو عمرے کی عبادت کے نام سے شرعی اصطلاح میں پکارا جاتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو عمرہ ایک افضل عبادت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دونوں ہی کا حکم جو ہے وہ قرآن میں دیا، جیسے سورہ بقرہ میں آتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، یعنی دونوں عبادتیں جو ہیں وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرنی ہے، اور دونوں ہی کیا ہے وہ اجر اور فضیلت کا ذریعہ اور وسیلہ بنتی ہیں۔ باب نمبر 1، فرضیت عمرہ اور اس کی فضیلت۔ حدیث نمبر 863، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، اور مقبول حج کا صلہ تو سوائے جنت کے کچھ بھی نہیں۔ کوئی حج اکبر اور حج اصغر دونوں کا اجر بتایا جا رہا ہے کہ حج اصغر کیا ہے، عمرہ جو ہے وہ ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے عمل ایسے ہیں جو گناہوں کی بخشش کا ذریعہ اور وسیلہ بنتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ وضو جو ہے وہ گناہوں کو دھونے کا ذریعہ بنتا ہے، اسی طرح ہمیں پتہ ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز تک گناہوں کو جھاڑنے اور بخشش کا ذریعہ، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک گناہ جو ہے وہ بخشے جاتے ہیں، پھر اسی طرح ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک رمضان کے روزے اگر کوئی اللہ کی رضا کی نیت سے رکھتا ہے، قیام اللیل، تہجد، اور اسی طرح جو تراویح ہے رمضان کی، یہ وہ مختلف اعمال ہیں جو ایک رمضان یا ایک موقع سے دوسرے موقع تک گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو اسی طرح عمرہ ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں حج کیا ہے، سارے گزشتہ سالوں کی زندگی کے سالوں کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، کیونکہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ حاجی جس کا حج قبول ہو جاتا ہے اس کی گناہوں کا معاملہ کیسا ہے کہ جیسے وہ ماں کے پیٹ سے
پیدا ہوا تھا تو حج سارے گناہوں کی بخشش ہے اور عمرہ ایک عمرے سے اگلے عمرے تک کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ۔ باب نمبر 2، حج سے پہلے عمرہ کرنا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے قبل از حج عمرے کی بابت دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس میں کوئی قباحت نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج سے پہلے عمرہ کیا۔ یعنی عمرہ جو ہے وہ الگ شکل میں بھی، عبادت کی شکل میں، صرف عمرے کی شکل میں بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ضروری نہیں۔ ہم تو حج میں پڑھ چکے ہیں نا، حج قران اور حج تمتع میں پڑھ چکے ہیں کہ عمرے کو حج کے ساتھ بھی جمع کیا جا سکتا ہے۔ باب نمبر 3، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ حج سے پہلے صرف ایک عمرہ نہیں، ایک سے زائد عمرے بھی کیے جا سکتے ہیں۔ ضروری یہ نہیں ہے کہ اگر ہم حج تمتع کریں تو ایک ہی عمرہ کرنا لازم ہے، ایک سے زائد عمرے بھی کیے جا سکتے ہیں اور ایک بھی کیا جا سکتا ہے اور بغیر عمرہ کیے بھی کیا جا سکتا ہے۔ باب نمبر 3، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عمرے کیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمروں کی تعداد ہمیں اکثر احادیث مبارکہ سے 4 کی تعداد جو ہے وہ پتہ چلتی ہے۔ اب یہ 4 کب ہے؟ حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عمرے کیے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ 4، جن میں سے ایک ماہ رجب میں کیا تھا۔ سائل کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ اماں جان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کیا ہیں؟ امہات المومنین ہیں۔ امہات المومنین کیسے؟ کہ ایک تو یہ کہ وہ امت کی مائیں، عقیدت، محبت، احترام کے حوالے سے، عزت اور احترام کے حوالے سے، اور دوسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی صحابی کو اور کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کو یا اس دور کے لوگوں کو حرمت نکاح کے حوالے سے بھی ان کے ساتھ نکاح کی اجازت نہیں تھی، تو لہٰذا حرمت نکاح کے حوالے سے بھی وہ کیا ہے؟ وہ مائیں ہیں۔ آپ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کو سنا ہے؟ حضرت عائشہ نے پوچھا وہ کیا کہتے ہیں؟ سائل بولا کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کی ہیں، جن میں سے ایک رجب میں کیا تھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ابو عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ پر رحم کرے، آپ نے کوئی عمرہ نہیں کیا جس میں وہ موجود نہ ہو، پھر وہ بھول گئے۔ رجب میں تو آپ نے کوئی عمرہ بھی ادا نہیں کیا تھا۔ گویا آپ کے کل عمروں کی تعداد بہرکیف یہاں سے 4 کی تعداد پتہ چل رہی ہے۔ حدیث نمبر 866، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عمرے کیے، تو خادم رسول جو آپ کے ساتھ عمروں میں ساتھ ہی تھے وہ بتاتے ہیں، انہوں نے کہا کہ 4 عمرے، اور اب انہوں نے تعداد بھی بتائیے کہ کب کب۔ ایک عمرہ تو حدیبیہ جو ذوالقعدہ میں کیا جبکہ مشرکین نے آپ کو واپس کر دیا تھا، اور دوسرا عمرہ آئندہ یعنی جو صلح حدیبیہ والا عمرہ ہے اس کو گن کر، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ صلح حدیبیہ تو آپ احرام باندھ کر گئے تھے اور جو مناسک تھے عمرے کے ان کو تو آپ مکمل نہیں کر سکے تھے، لیکن بہرحال سر منڈوایا گیا تھا اور قربانی کی گئی تھی اور احرام باندھا گیا تھا، لبیک پکارا گیا تھا، لیکن طواف اور سعی کے مناسک جو ہے وہ ادا نہیں ہو سکے تھے، لیکن صحابہ کرام اس کو بھی گن رہے ہیں ساتھ، جبکہ مشرکین نے آپ کو واپس کر دیا تھا۔ دوسرا عمرہ آئندہ سال، یہ کون سا ہے؟ یہ اس کے قضا، عمرۃ القضا کی شکل میں آئندہ سال ذوالقعدہ میں کیا جبکہ آپ نے مشرکین سے صلح فرمائی تھی۔ تیسرا عمرہ جعرانہ میں جب غنیمت کا مال تقسیم کیا، میرا خیال ہے کہ یہ مال غنیمت حنین کا تھا، یہ جب غزوہ مکہ فتح ہونے کے بعد غزوہ حنین، تو اس کے بعد اکثر روایت میں ویسے آتا ہے کہ آپ نے غزوہ تبوک سے واپسی کے اوپر، کچھ روایت میں یہ آتا ہے اور کچھ آتا ہے کہ غزوہ حنین کے بعد۔ چوتھا حج کے ساتھ، یعنی جو آپ نے واحد آپ نے حج کیا اس کے ساتھ پھر میں نے پوچھا کہ آپ نے حج کتنے کیے تھے، تو جواب دیا آپ نے صرف ایک حج، تو گویا ایک حج اور 4 عمرے، اور یہ 4 عمرے اصل میں جو آپ نے پورے کا پورا عمرہ کیا وہ کیا ہے؟ وہ 3 ہے، لیکن اگر 4 ہم اس عمرے کو بھی شامل کر لیں جس میں آپ کو روکا گیا تھا، کیونکہ اس میں اگر گویا مناسک عمرہ پورے تو نہیں ہوئے تھے لیکن کافی حد تک کچھ مناسک بہرکیف ادا کر دیے گئے تھے، اس کو بھی گن لیا جائے تو تعداد 4 بنتی ہے، اور اگر اس کو نہ گنا جائے تو تعداد بہرکیف 3 بنتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسری روایت میں یوں فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو وہ عمرہ کیا جس میں مشرکین نے آپ کو واپس کر دیا تھا، پھر آئندہ سال قضا کا عمرہ، تیسرا ذوالقعدہ میں، اور چوتھا عمرہ حج کے ساتھ ادا فرمایا۔ وہی باتیں جو پہلے کر چکے ہیں۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کرنے سے پہلے ذوالقعدہ میں 2 عمرے ادا فرمائے، یہ وہی ہیں جو حدیبیہ کے موقع پر اور اس کے بعد اگلا عمرۃ القضا۔ باب نمبر 4، تنعیم سے عمرہ کرنا۔
तनीम कौन सा है? मस्जिद आयशा, जहाँ पे हरम के बिल्कुल कुछ फासले के ऊपर वो मस्जिद, जिसकी वजाहत में बहुत दफा पहले भी हम कर चुके हैं कि हज़रत आयशा को जब वापस ले गई थी, चूंकि उन्होंने वो इब्तिदाई उम्रा नहीं किया हुआ था, तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब उसका तज़किरा किया कि आपने तो जब हज तमत्तु और हज किरार किया तो आपने उम्रे से फायदा उठाया और मैं उस उम्रे से महरूम रह गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके भाई हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर के साथ इनको रवाना किया, और इस जगह को तनीम का मकाम जाना जाता है। और हजरत आयशा के यहाँ से पलटने की वजह से वहां पर उनकी यादगार के तौर पर एक मस्जिद मौजूद है, और वो कौन से नाम से? मस्जिद आयशा के नाम से जानी जाती है। तो उसका तसव्वुर हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हुक्म दिया कि हजरत आयशा को अपने साथ सवार करके ले जाएं और उन्हें मकाम तनीम से उम्रा करा लाएं। और हजरत सुराका बिन मालिक बिन जहशम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस वक्त मिले जब आप जुमरत अक़बा पर कंकरियां मार रहे थे। उन्होंने आपसे पूछा कि ये हज को फिस्क करके उम्रा करना आप ही के लिए मखसूस है? आपने फरमाया नहीं, ये हमेशा के लिए है। गोया वाज़े तौर पर यह पता चल रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा इकराम ने और साथियों ने, उम्महातुल मोमिनीन ने, किसी और ने मकाम तनीम से उम्रा नहीं किया था, ये सिर्फ हजरत आयशा ने किया था। और इसे जवाज क्या मिलता है कि हाइजा औरत जो है बहर कैफ वहां से उम्रा कर सकती है, लेकिन इसके अलावा वहां से उम्रे का तसव्वुर मौजूद नहीं है। बाब नंबर 5, हज के बाद कुर्बानी के बगैर उम्रा करना। आपको मालूम है कि मनासिक हज में तो कुर्बानी मौजूद है, लेकिन उम्रे के लिए कुर्बानी लाजिम नहीं है। हदीस नंबर 870, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से जो हदीस पहले आ चुकी है वो कई दफा हम पढ़ चुके हैं, और आपको पता है कि उम्रे के लिए क्या है, उम्रे के लिए कुर्बानी करना जरूरी नहीं है। बाब नंबर 6, उम्रे का सवाब बकदरे मुशक्कत है। हदीस नंबर 871, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ही से एक रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे उम्रे के बारे में फरमाया कि उसका सवाब या खर्च, सवाबे खर्च या तुम्हारी मुशक्कत के मुताबिक दिया जाएगा, यानी जितनी ज्यादा मेहनत होगी। ये तो सारे अमाल के हवाले से है ना, कि जितना उसमें इखलास ज्यादा है, अजर किस चीज से बढ़ जाता है? जितनी मेहनत ज्यादा, जितनी कोशिश ज्यादा, जितनी एफर्ट ज्यादा, जितनी कुर्बानी, सेक्रीफाइस, इज़ार ज्यादा, और जितना इखलास ज्यादा, खलूस ज्यादा होगा। तो खलूस से चाहे अमल छोटा भी हो, वो छोटा सा मुखलिसाना अमल जो है उसका अजर ज्यादा हो जाता है, या वो छोटा सा अमल जिसमें देने वाले ने कुर्बानी बहुत ज्यादा बड़ी की थी। आप देखिए कि एक खातून के पास 1 करोड़ रुपया है और वो 1000 रुपया सदका देती है, लेकिन एक खातून के पास 10,000 है और वो 1000 रुपया सदका देती है, और उसकी जरूरत, मुझे बताए कुर्बानी किसकी ज्यादा है? जिसकी कुर्बानी ज्यादा है, हालांकि वो सदका उतना ही है और शायद उसका सदका कम है उसके मुकाबले में, लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला कभी भी क्वांटिटी को नहीं क्वालिटी पर नजर रखते हैं, और क्वालिटी का दारोमदार जो है वो दिल की हालत से, इखलास कितना है, सेक्रीफाइस कितनी है, अल्लाह की रजा का शौक कितना है, कुर्बानी कितनी दी गई है, और यहाँ उसके अंदर एफर्ट, मेहनत, कोशिश, क्योंकि एफर्ट, मेहनत, कोशिश में सेक्रीफाइस है किसकी? मेरे वक्त की, मेरी सलाहियतों की, मेरी ताकतों की, मेरी कुव्वतों की। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फरमाया कि जो जितनी कोशिश, मेहनत ज्यादा करेगा उसका अजर उतना ज्यादा होगा। बाब नंबर 7, उम्रा करने वाला एहराम से कब आजाद होता है। हदीस नंबर 872, हजरत इस्मा बिन्त बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि जब वो मकाम हजून से गुजरती तो कहती, अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमतें नाजिल फरमाए, बेशक हम आपकी हमरा इस मकाम पर उतरे। इन दिनों हम हल्के फुल्के थे, हमारी सवारियां भी कम और ज़ादिरा भी थोड़ा सा था। मेरी बहन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जुबैर और फलां शख्स ने उम्रा किया। हमने काबा का तवाफ किया, एहराम खोल दिया, फिर हमने दूसरे वक्त हज का एहराम बांधा। अगर आप उम्रे के स्टेप्स दोहरा लीजिए, हज वाले ही तरीके से एहराम बांधा जाता है। नियत अगर सिर्फ उम्रा करना है तो नियत क्या होगी? लब्बैकल उम्रा था। नियत के अल्फाज पुकार कर कहे जाते हैं। उसके बाद नियत से पहले जैसे हज के एहराम के लिए अच्छी तरह गुस्ल करना, पाकी तहारत हासिल करना और एहराम का पहनना, एहराम वही है जो हज का एहराम है। और फिर उसके बाद नियत के अल्फाज पुकार कर 2 नफल पढ़ना, और फिर उसके बाद मिकात को अबूर करने के बाद तलबिया पुकारते हुए हज मक्का में दाखिल हो जाना, खाना काबा को देखना, पहली दुआ मांगना, और फिर या तो डायरेक्टली इस्तिलाम छू कर, जैसे हमने इस्तिलाम के मुख्तलिफ तरीके देखे थे, इस्तिलाम के बाद फिर 7 चक्रों में वही मसनून तरीका और वही मसनून दुआएं, और 7 चक्रों के बाद फिर क्या है? मकाम इब्राहिम पर वत्तखज़ू मकाम इब्राहिम मुसल्ला, वहां पे 2 नफल पढ़े जाते हैं। खवातीन के लिए जब रश और हजूम बहुत है तो जरा सा हट के पढ़ लिए जाते हैं। उसके बाद सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक पानी पिया जाता है,
उससे चाहे जमजम से और खाना काबा की तरफ रुख करके खड़े होके ये जो सुन्नतें और फिर वो मसनून दुआ और उसके बाद सही के 7 चक्कर। और फिर दोहरा लीजिए ये 7 चक्कर क्या है, सफा से मरवा 1 और मरवा से सफा दूसरा चक्कर, यूं 7 चक्कर जो है मुकम्मल किए जाते हैं। उसके बाद हलक है, कसर है, बालों का मुंडवाना है, या जो भी वो उम्रा करने वाला करना चाहता है, दोनों तरीके इसमें मौजूद है। कुर्बानी बहर कैफ इसमें लाजिम हिस्सा नहीं, कोई करेगा तो अफसल है और वो एक इबादत और सदका जरूर होगा, लेकिन उम्रे के मामलात में ये शामिल नहीं है। तो बुनियादी तौर पर अहकामात और तरीका वही है जो हज से पहले उम्रे का, जिस पर हम बात कर चुके हैं। जब कोई हज या उम्रे या जिहाद से लौटे तो क्या दुआ पढ़े। हदीस नंबर 873 हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद से हज और उम्रे से लौटते तो हर बुलंदी पर 3 दफा अल्लाहु अकबर कहते, यानी जब किसी हाइट पर चढ़ते तो अल्लाहु अकबर कहते। और वैसे भी हमें पता है कि सीढ़ियां चढ़ते हुए या बुलंद मकाम चढ़ते हुए अल्लाहु अकबर और उतरते वक्त भी सुभान अल्लाह का कलमा पढ़ना। और ये क्या है, ये सारे अपने आप अपनी जबान को जिक्र इलाही से तर रखने की सुन्नतें हैं। इसके अलावा फिर आप दुआ क्या पढ़ते, अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं। आप देखेंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुख्तलिफ मौकों पर दुआएं हैं ना, उसमें क्या है, अल्लाह की हम्दो सना है, उसकी जात, उसकी सिफात, उसके इख्तियारात का बेसिकली तज़किरा और इतराफ है। अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, वो एक है, उसका कोई शरीक नहीं, उसकी हुकूमत है, वही तारीफ का सजावार है और हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। हम सफर से लौटने वाले, घर दाखिल होने की दुआ, ये बड़ी खूबसूरत सी दुआ है। जब आप कहीं सफर से लौटे या कहीं घर से बाहर निकले और जरा ज्यादा तवील पीरियड के बाद निकले तो ये दुआ जरूर ही पढ़ लिया करें। आइबूना ताइबूना आबिदूना हामिदूना साजिदूना लिरब्बिना हामिदून, बड़ी प्यारी सी दुआ है और बड़ी राइमिंग से भी अल्फाज है ना, कितना इसमें रिदम भी और बड़ी खूबसूरत सी है। मिलकर पढ़े, आइबूना ताइबूना आबिदूना साजिदूना लिरब्बिना हामिदून। हम वापस पलटने वाले हैं, हम तौबा करने वाले हैं, हम इबादत करने वाले हैं, हम सजदा करने वाले हैं और हम अपने रब की हमदो सना करने वाले। तो जब भी अपने घर, मतलब आप देखें कि हम घर में बाहर खड़े होते हैं, गेट पे घंटी कर रहे हैं या हॉर्न कर रहे हैं, तो उस वक्त ये कलमात जो हैं उस वक्त ये अदा कर ले। और वैसे भी जैसे हम दरवाजे में दाखिल होने की दुआ तो फर्क है, लेकिन जब घर वापस पलटते हैं तो पलटने के सफर पे ये दुआ अपने साथ शामिल रखा गया। हम सफर से लौटने वाले हैं, तौबा करने वाले हैं, अपने मालिक की बंदगी करने वाले हैं, उसके हुजूर सजदारेज होने वाले हैं, अपने परवरदिगार की तारीफ करने वाले हैं जिसने अपना वादा सच्चा कर दिखाया, अपने बंदे की मदद फरमाई और उस अकेले ने अफवाज कुफार को शिकस्त से दो चार कर दिया। तो आप देखें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या है, कोई तकब्बुर नहीं है, कोई घमंड नहीं है, कोई फख्र और इतराना नहीं है। जिहाद के बाद जब पता है तो उसमें क्या है, अल्लाह की नेमतों का इतराफ है, शुक्र है, जिक्र है, अल्लाह को हर वक्त याद रखना, दिल में अल्लाह की याद और जबान पर अल्लाह का जिक्र। अल्लाह हमें भी जाकिर बनाते। बाब नंबर 9, आने वाले हाजियों का इस्तकबाल करना और 3 आदमियों का सवारी पर बैठना। कोई ये भी सुन्नत है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है और ये पसंदीदा है कि आने वाले हाजियों की रिसेप्शन की जाए, उनको खुशामदीद कहा जाए। वैसे भी हमें हदीस से पता चलता है कि जो शख्स हज पर रवाना हो रहे हैं उसकी मुलाकात के लिए जाना और उसको दुआओं की दरखास्त करना, और जब वो वापस आ रहे हैं, हदीस में क्या है कि मोमिन का जो मोमिन पर हक है, उस एक हक में से क्या है कि जब उसको कोई खुशी या खैर मिले तो उसको मुबारक दे और उसकी खुशी में उसके साथ शामिल हो। तो मुझे बताएं, इससे ज्यादा खुशी का मौका किसी के लिए हो सकता है कि वो हज करके लौट रहे और हज करके वो ऐसे लौट रहे कि जैसे वो माँ के पेट से पहले दिन पैदा हुआ है। सबसे ज्यादा खुशी का मौका तो यही है ना। मुझे बताएं, मोमिन के लिए सबसे ज्यादा खुशी का दिन क्या होता है, जब उसको ये एहसास हो जाए कि मेरे गुनाह बख्श दिए गए, मेरा रब मुझसे राजी हो गया। अच्छा, और ईद का दिन कौन सा होता है? ये तो सबसे ज्यादा खुशी का दिन है ना। एक इमाम ने कहा था कि ईद का दिन, मेरी ईद का दिन वो होता है कि जब मैं अपना मुहासबा करूं और मैं ये खबर पाऊं अपने अमाल के हवाले से कि आज मैंने रब की नाफरमानी का कोई काम नहीं किया। हाँ, मोमिनों की ईद का दिन वो होता है, वो दिन उनके लिए ईद का दिन होता है जब वो अल्लाह की नाफरमानी का कोई काम ना सरजद करे। अल्लाह हमारे दिनों को ईद का दिन बना दे और अल्लाह हमें ईद के दिन बनाने का ये एहसास और अपने तज़किया करना हमारे लिए आसान कर दे। बहरहाल, जब कोई साथी को इतनी बड़ी खुशी का मौका है और अल्लाह ने उसके लिए हज मबरूर के दरवाजे खोले, अपनी मेहमान नवाजी दी है, तो हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत से कि उन्होंने फरमाया कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का तशरीफ लाए तो नबी
تو بنی عبدل مطلب کے چند لڑکے آپ کے استقبال کے لیے گئے، اور گئے تو آپ نے روکا بھی نہیں اور آپ نے منع بھی نہیں کیا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ آپ جس چیز کو پسند نہیں فرماتے تھے اور صحابہ اگر وہ کرتے تھے ان نوئنگلی اور آپ کو وہ چیز درست نہیں لگتی تھی تو آپ اسے روک دیتے تھے نا. بہت دفعہ ہمیں یہ طریقہ نظر آتا ہے. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچیوں کو وہ دف پہ جب گانا گاتے ہوئے دیکھا تو آپ نے کیا کہا تھا؟ آپ نے ان بچیوں کو دف پر گانا گانے سے تو منع نہیں کیا تھا، لیکن وہ بچیاں جب پہلے وہ گا رہی تھیں اور وہ اپنی قوم مسلمانوں کے جو بہادری کے جو قصے ہیں وہ گا رہی تھی، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے تو انہوں نے وہ بہادری کے قصے اور شجاعت کی داستانوں کی نظمیں گانے کا عمل چھوڑ کے وہ کیا کہنے لگی تھی کہ اب ہم میں ایک رسول ہے جو کیا کرتا ہے، ہمیں کل کا حال بتاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، بلکہ جو کر رہی تھی وہی کہتی رہو. تو یہی وہ حوالہ ہے جس سے لوگ وہ بچیوں کی تفلیح اور دف وغیرہ بجا کے اور میوزک کے آلات کا بھی تصور ملتا ہے کہ کون سے موسیقی کے آلات، یہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، پھر دوہرا لیجئے. وہ جو دونوں سائڈوں سے بند موسیقی کے آلات ہوتے ہیں نا، جیسے ڈرم ہے یا باقی ہمارے جو آلات ہے جس کے اندر ایک ایکو اور ایک ریزوننس کا یا گونج کا کانسیپٹ آتا ہے، وہ آلات موسیقی جو ہے وہ جائز نہیں ہے. صرف وہ آلات موسیقی جو ایک سائڈ سے کھلنے ہیں. اور میرا خیال ہے آج کے حوالے سے آپ سبھی جانتے ہیں کہ دف، ویسے تو خیر آج کل دفے بھی ایسی آ گئی ہیں کہ اللہ اکبر، کہ مطلب وہ بھی بہترین موسیقی کا تاثر پیدا کرتی نظر آ رہی ہے. پر بہرحال ون سائیڈڈ جو کھلی والی دف ہے جس میں صرف ایک سائڈ پہ وہ ممبرین ہے جس کو بجایا جاتا ہے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا استعمال کرنے سے. اور ویسے بھی یہ کہ کچھ لوگ اگر گانے بجانے کا تصور اس سے نکالتے ہیں تو اسے گانے بجانے کا تصور اخذ نہیں کیا جا سکتا نا، کیونکہ یہ کیا تھا، یہ چھوٹی نابالغ بچیاں تھیں اور بالکل خواتین کی ایک محفل تھی، اور ان بچیوں کی آواز بھی باہر کسی مرد کے کانوں میں نہیں پڑ رہی تھی. اور تیسری بات ہے کہ یہ گانے کے الفاظ جو ہیں وہ قوم کی شجاعت اور جرت اور دلیری کے قصوں پر مشتمل تھے. گانے کے الفاظ جیسے بسا اوقات آج شادیوں کے حوالے سے کچھ لوگ شادیوں کی محفلوں کے اوپر دف بجا کے خواتین کا یہ گانا گانے وغیرہ کا تصور جو ہے اس کا جواز نکالتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ نانا کرتے ہوئے ان کے اندر خرافات ضرور ہیں، ان کے اندر جھوٹ بھی ہے، ان کے اندر مذاق بھی ہے، اور ان کے اندر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ حد سے تجاوز اور غلط الفاظ بہرکیف موجود ہیں. اور پھر وہی بات ہے کہ لغو الحدیث ہے نا، بیکار لا یعنی مومل خرافات کی چیزیں، اور پھر ان محفلوں کے اندر نانا کرتے ایک اسراف، ایک ریا، ایک دکھاوا، وقت اور مال اور صلاحیتوں کا بیکار کا ضیاع. آج ہم لوگوں نے قرآن پڑھنے والے طبقے نے بسا اوقات ایسی محفلوں کو جائز اور حلال بھی تصور کر لیا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بیکار کی لا یعنی چیزیں جو ہے نا، یہ بہت سی چیزوں کا ضیاع ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے نکاح کے معاملات میں انہی رسومات کو خاص کر کے اپنے آپ کو صرف انہی چیزوں تک لمٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں قرآن پڑھنے والے کچھ لوگ ایسی وہ ڈائریکٹلی فرینکلی ڈھولکی اور میوزک اور ناچ گانے کی محفل تو برپا نہیں کی جا رہی ہوتی ہے، لیکن یہ ایک محفلوں کا سلسلہ بہرکیف صرف دف کا نام لے کر جاری کر دیا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں نے دف کے بجانے کی اجازت دی تھی، انہوں نے اپنی بیٹی کے نکاح اور ان کی رخصتی سے پہلے ایسی محفل کا اہتمام نہیں کیا تھا. حالانکہ وہ دف بجانے اور ان چھوٹی بچیوں کو گانے کی اجازت تو دے رہے، لیکن فاطمہ الزہرا جن سے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نہیں تھی، ان کے نکاح سے پہلے ایسی محفلوں کا اہتمام نہیں کیا گیا تھا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ. ہمیں ان خرافات اور ان حد سے زیادہ بڑھنے والی محفلوں سے بہرکیف جو ہے وہ پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ میں دیکھتی ہوں کہ آج اس دف کے نام پر ہی ہوتا وہی سلسلہ ہے جو گھمایا جاتا ہے، کبھی نانی، کبھی خالہ، کبھی پھوپھی، کبھی چچا، اور وہ ساری محفلیں جو ہیں وہ گردش ویسے ہی کرتی ہیں. ہاں چونکہ وہ قرآن پڑھنے والے ہیں، وہاں پہ موسیقی نہیں ہوتی، وہاں پہ ناچ گانا اس انداز کا نہیں ہوتا، لیکن یہ محفلیں بہرحال برپا کی جاتی ہے. میرا خیال ہے ان محفلوں کو برپا کرنے کی بجائے اپنا مال، وقت، صلاحیتیں مثبت کاموں میں لگانے کے لیے اگر اور رستے میرا خیال بہرکیف اویلیبل ہیں، اور یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ہوا کام ہے. اللہ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے اور ان تصرف سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے.
تو لہٰذا یہ بچے جو ہیں، ویسے بھی ایک اور موقع کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا کہ آپ کبھی محفل میں تشریف لے جاتے تھے تو کچھ موقعوں پہ صحابہ کرام ابتدائی طور پر تعظیم کے طور پر کھڑے ہو جاتے تھے، تو آپ نے کھڑے ہونے سے بھی منع کیا. تو یہ بھی آپ کو میں بتاتی چلوں کہ کسی محترم، کسی بزرگ، کسی نیکوکار یا ایون اپنے استاد کے آنے پر کھڑے ہونے کا تصور تعظیماً جو ہے وہ شریعت کا تصور نہیں ہے، اس کو پسند نہیں کیا جاتا. ہمارے اسکولوں کالجوں میں مجھے یاد ہے ہم بچپن میں یہ سیکھا کرتے تھے اور سکھایا جاتا تھا کہ ٹیچر جو ہے وہ آتی ہے تو سارے کے سارے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر وہ گا کے گڈ مارننگ ٹیچر. تو یہ سارے کا سارا کچھ جو ہے نا، یہ سارے کا سارا کچھ ہمارے اپنے مزاج اور ہمارے دین کے احکامات کے برخلاف ہے. تو اللہ ہمیں اپنے اسکولوں کالجوں میں بھی یہ ماحول نکالنے اور صحیح سنتوں کو رائج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باب نمبر 10، مسافر کا زوال کے بعد گھر میں داخل ہونا. حدیث نمبر 875، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے پاس سفر سے بوقت شب واپس نہ آتے، یا تو صبح کے وقت آتے یا بعد از زوال تشریف لاتے. اگلی حدیث پڑھ لیجئے، پھر ساتھ ہی میں سمجھاتی ہوں. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر سے رات کو اپنے گھر آنے سے منع فرمایا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کیا کرتے تھے کہ اگر کوئی مرد یا گھر والے افراد جو ہے وہ واپس اپنے گھر آ رہے ہیں تو بہتر کیا ہے کہ زوال سے پہلے آ جائے. اور اگر سفر لمبا تھا، یعنی بیسیکلی آپ نے رات کے سفر اور رات کو واپس گھر پلٹنے کو، واپس آنے کو پسند نہیں کیا. اسے مختلف حوالہ جات اور اس کی لاجکس بھی اویلیبل ہے. ایک اور حدیث اس سے ملتی جلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نارمل روٹین نہیں کہ کوئی گھر سے باہر گیا ہے تو مرد گھر میں رات کو واپس نہیں آ سکتا، کوئی لمبے سفر پر گیا ہے. اس زمانے میں یہ کہ موبائل سروسز اور یہ سب کچھ تو نہیں تھا نا کہ گھر والیوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ وہ آنے والا ہے. تو جب گھر کے افراد یا گھر اہل خانہ پریپیئرڈ نہیں ہے یا ان کے آنے کی خبر نہیں ہے تو اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے واپسی پر جو ہے اس کو منع فرمایا. لیکن ایک اور حدیث سے میرا خیال ہے زیادہ وضاحت ہو جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفر سے واپس تشریف لائے تو رات کا وقت تھا اور سورج جیسے عشاء کے بعد کا وقت تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص رات کے وقت اپنے گھر کو نہ پلٹے، یعنی لمبے سفر کے بعد، اور اگر پلٹے تو اسے چاہیے کہ کچھ دیر رک جائے، یعنی سیدھا ہی اپنے گھر میں نہ چلا جائے، کچھ دیر رک جائے یہاں تک کہ اہل خانہ کو خبر ہو اور پھر اپنے گھر واپس آئے، تاکہ خواتین خانہ اپنے بال سمیٹ لیں اور اس طرح کر لیں. تو لہٰذا آپ دیکھیں کہ بسا اوقات خواتین خانہ اور اہل خانہ جو گھر میں بیوی ہے اس کا عجیب اولول سا ہولیا ہوگا اور شوہر جو ہے وہ بہت دیر کے بعد واپس پلٹ رہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت سے یہ طریقہ جو ہے وہ سمجھا دیا کہ اگر تم رات کو دیر کے آؤ گے، مطلب بہت دیر کے بعد رات کو واپس پلٹو گے تو پتہ نہیں بیوی کس حال میں ہوگی. تو بہتر یہ ہے کہ پہلے گھر والوں کو تمہارے آنے کی خبر ہو جائے، وہ ذرا اپنا ہولیا حال جو ہے وہ سوار لیں تو پھر تم پلٹو. تو ایک حکمت کا چھوٹا سا حکم ہے. اور ویسے بھی آج تو خیر یہ کہ آج کے دور میں تو یہ چیزیں اس لیے اپلائی نہیں کرتی بیکاز ظاہر ہے گھر والوں کو گھڑی گھڑی کی خبر ہوتی ہے، میسیجنگ ویسے چل رہی ہوتی ہے، موبائل ویسے چل رہا ہوتا ہے. تو یہ بیسیکلی اس زمانے کے لیے معاملات. باب نمبر 11، مدینہ کے قریب پہنچنے پر سواری کو تیز کر دینا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ سے محبت کہ جب مدینہ کی طرف واپس پلٹتے تھے تو سواری کو تیز کر دیتے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر سے مدینہ واپس آتے اور مدینہ کی راہوں کو دیکھتے تو فرتے شوق سے اپنی اونٹنی کو تیز کر دیتے اور اگر کوئی اور سواری ہوتی تو اسے بھی ایڑی لگاتے. ایک روایت میں اضافہ ہے کہ مدینہ منورہ سے محبت کی وجہ سے ایسا کرتے، یعنی ان کا دل کرتا کہ میں ویسے بھی گھر گھر ہی ہوتا ہے نا، ازواج مطہرات گھر والے سارے بھی، اور مدینہ سے بھی محبت. باب نمبر 12، سفر بھی گویا ایک قسم کا عذاب ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا سفر عذاب کا ایک حصہ ہے جو کھانے پینے اور سونے کو موقوف کر دیتا ہے، لہٰذا جب سفر کی ضرورت پوری ہو جائے تو اپنے گھر جلدی واپس آ جانا چاہیے. یعنی بغیر وجہ کے انٹرٹینمنٹ کے لیے اور بس گھومنے پھرنے کے لیے بغیر وجہ کے سفر کو پرولونگ کرنا پسندیدہ نہیں ہے. ویسے تو اللہ نے سفر کا حکم بھی دیا ہے نا، سیرو فلرز کہ آپ کہہ دیجئے کہ زمین میں چلو پھرو. ہاں چلنا پھرنا ویسے بھی سفر کہتے ہیں، وسیلہ سفر ہے، لیکن سفر پسندیدہ ہے بشرطے کہ اس کے پیچھے نیت اور مقصد
با مقصد سفر جو ہے، بیکاز آپ کسی بھی پازیٹیو اور پروڈکٹیو کام کے لیے سفر کر رہے ہیں تو وہ سفر پسندیدہ بھی ہے، جائز بھی ہے. حصول علم کے لیے سفر ہو رہا ہے، یا فکر معاش کے لیے، رزق حلال کے حصول کے لیے کیا جا رہا ہے، کسی بزنس کے لیے، کسی بزنس کے جو پراسپیکٹس ہیں ان کو ایکسپلور کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ رزق حلال بذات خود کیا ہے؟ بذات خود عبادت ہے، بذات خود رزق حلال کی عبادت ہے. تو رزق حلال کے حصول کے لیے کیا جا رہا ہے، یا کوئی بزنس پراسپیکٹس کے لیے کیا جا رہا ہے، یا علم کے حصول کے لیے کیا جا رہا ہے، دعویٰ اور تبلیغ کے لیے کیا جا رہا ہے، اور یا دنیا میں گھوم پھر کر اللہ کی نشانیاں دیکھنے کے لیے کیا جا رہا ہے. دیکھیں آپ جاتے ہیں، کوئی آبشار دیکھتے ہیں، کوئی دریا، کوئی پہاڑ دیکھتے ہیں، اور وہ دیکھ کر اللہ کی طاقت، اللہ کی خوبصورت تخلیق کی پہچان کے لیے اگر کر رہے ہیں، اگر یہ بھی مقصد ہے تو ان چیزوں کے لیے بھی جائز ہے. یا جیسے سیرو فی الارض کا حکم ہے تو پھر دیکھو فَلْيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ کے جو لوگ اللہ کے احکامات کو جھٹلاتے تو دیکھو ان کا انجام کیا ہوا. تو وہ جھٹلائی جانے والی بستیوں کا انجام دیکھنا، یا قوموں میں گھومنا پھرنا اور لوگوں کے عروج اور زوال کی وجوہات دیکھنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی مقصد ہے نا، تو یہ بھی جائز ہے. لوگ سفر کریں، جائیں، دیکھیں کہ کوئی قومیں اتنے عروج پر پہنچی ہیں تو وہ کیا کرتی ہیں، ان کے طریقے کیا ہیں، ان کے اخلاق کیسے، ان کے معاملات کیسے، ان کی روٹین کیسی، ان کا بود و باش کیسے، تاکہ ان سے سیکھ کے. ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم جاتے ہیں، ان قوموں کو دیکھتے ہیں اور ان کی غلط عادتیں سیکھ کے آ جاتے ہیں، وہاں کی جینے پینٹیں سیکھ کے آ جاتے ہیں، اور ان کے جو اخلاق، ان کی صداقت اور ان کی باقی ساری چیزیں وہ وہیں پہ چھوڑ آتے ہیں. تو سفر کا مقصد یہ بھی مقصد سفر ہے کہ آپ جائیں، آپ ترقی یافتہ قوموں کو دیکھیں، آپ عروج والی قوموں کو دیکھیں اور ان سے ان کی مثبت چیزیں سیکھ کے آئیں کہ یہ حالانکہ قرآن تھامنے والی نہیں ہے، اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا. اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کو نظر آئے گا کہ ان لوگوں نے قرآن نہ تھامنے کے باوجود وہ سارے اصول تھام کر اتنی ترقی کر لی. تو یہی مقصد ہے سفر کا کہ ہم دیکھیں کہ یہ کیوں عروج پر پہنچ گئے، اور پھر ہم اس وقت یہ سوچیں کہ یہ بغیر قرآن تھامے، قرآن کے اصولوں کو تھامنے کے بعد اتنی ترقی کر گئے، اگر ہم قرآن کو تھام کے ان اصولوں کو تھامیں گے تو پھر ہم کہاں پہنچے. سفر کا مقصد تو یہی ہے، سفر کا مقصد تو یہی ہے. اور یہاں پھر وہ قومیں جو زوال پذیر ہیں یا جن پر عذاب آئے ان کو دیکھ کر اپنے لیے اصلاح کا موقع اور پیمانہ. لیکن اس کے علاوہ بے مقصد سفر کا تصور شاپنگ کے لیے، گھومنے کھانے کے لیے، انٹرٹینمنٹ کے لیے، ریلیکسیشن کے لیے بے مقصد بے کار لا یعنی چیزوں کا ویسے ہی ایک مومن کی زندگی میں کوئی معاملہ نہیں ہے. کیونکہ زندگی کیا ہے جی؟ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ دنیا امتحان کا ہے، اور ہم کس حالت میں ہیں؟ ہم امتحان کی حالت میں. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ اس امتحان کے بارے میں ہمیں احساس اور فکر عطا فرمائے، اور اللہ اس امتحان کی بہترین تیاری ہمارے لیے آسان بنا دے، اور اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں سے بنا دے جو سب سے بڑے امتحان میں کامیابی حاصل کرنے والے ہوں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين ثم